الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان خدمت انسانیت میں پیش گزشتہ 3 دہائیوں سے ہم وطنوں کی خدمت کا ایک روشن باب ہے۔ یہ ادارہ آفات سے بچاؤ، صحت، تعلیم، صاف پانی، کفالت یتامہ، مواخات پروگرام اور سماجی خدمات کے شعبوں میں گزشتہ 34 برسوں میں کئی روشن سنگ میل عبور کر چکا ہے۔ قدرتی آفات اور ہنگامی حالات میں الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار انتہائی تیزی کے ساتھ لوگوں کو ریسکیو کر کے ان کی جانیں بچانے کے بعد ریلیف سرگرمیاں شروع کر دیتے ہیں، جس کے بعد متاثرہ علاقوں میں تعمیر نو کی سرگرمیوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سن 2022 کے بدترین سیلاب متاثرین کے گھروں کی تعمیر و مرمت، بحالی اور امدادی سرگرمیوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ اس دوران متاثرہ کسانوں کی مدد کے لیے کھاد، زرعی ادویات اور بیجوں کی مفت فراہمی بھی عمل میں لائی گئی۔ ملک بھر کے غریب اور مستحق افراد کے لیے صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن ایک فعال کردار ادا کر رہی ہے۔ مخیر حضرات کے تعاون سے ملک بھر میں ہسپتال، میڈیکل سینٹرز، ڈائگنوسٹک سینٹرز، بلڈ بینکس، فارمیسیز اور ایمبولینس سروسز جیسی خدمات مہیا کی جا رہی ہیں۔ دور دراز پسماندہ علاقوں کے لیے الخدمت کے موبائل ہیلتھ یونٹس بہت بڑی نعمت ہیں، جن کی مدد سے لوگوں کو اپنے علاقے میں ہی صحت کی بہترین سہولتیں میسر آتی ہیں۔ ماں اور نوزائیدہ بچوں کے لیے صحت کی سہولتوں کی فراہمی بھی الخدمت ہیلتھ پروگرام کا حصہ ہے۔ الخدمت کے شعبہ صحت میں اس وقت 52 اسپتال، 50 میڈیکل سینٹرز، 113 لیب اور کلیکشن سینٹرز، 310 ایمبولینسز اور 12 موبائل ہیلتھ یونٹ کام کر رہے ہیں۔ اس شعبے میں سالانہ 7.25 ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ایک میگا پروجیکٹ الخدمت انٹرنیشنل میڈیکل سٹی اپنے تیاری کے مراحل میں ہے۔ پینے کا صاف پانی دیہات اور شہروں کا بڑا مسئلہ ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن مختلف علاقوں میں کنووں، سولر سب مرسیبل پمپس، واٹر فلٹریشن پلانٹس، گریویٹی فلو واٹر اسکیموں اور دیگر ذرائع سے پینے کا صاف پانی مہیا کرتی ہے۔ گلیوں محلوں میں کوڑا کرکٹ جمع کرنے والے اور وسائل سے محروم غریب بچوں کی تعلیمی سہولتوں تک رسائی الخدمت کے مشن کا حصہ ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن ملک کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر اسکولز چلا رہی ہے۔ ان تعلیمی اداروں میں بچوں کی مفت تعلیم کے علاوہ انہیں کتابیں، اسکول بیگز اور یونیفارمز بھی مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ غریب بچوں اور بچیوں کے لیے تعلیم کی معیاری سہولتیں ممکن بنانے کے علاوہ مستحق اور باصلاحیت طالب علموں کے لیے الخدمت اکیڈیمک اسکالرشپس کا اجرا بھی کیا جاتا ہے، تاکہ غربت قابلیت کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ ملک کے لاکھوں نوجوانوں کو ہنر کی دولت سے مالا مال کر کے انہیں روزگار کے قابل بنانے کے لیے بنو قابل پروگرام کامیابی سے جاری ہے۔ ملک کے بڑے شہروں میں بنو قابل پروگرام نے بے مثال پذیرائی حاصل کی۔ کراچی، لاہور اور اسلام آباد اور پشاور کے بعد دیگر شہروں میں بھی بنو قابل پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ہم یتیم بچوں اور ان کی بیوہ ماؤں کی کفالت کو اپنی ذمہ داری تصور کرتے ہیں، جسے پورا کرنے کے لیے انہیں خوراک، رہائش، صحت اور تعلیم و تربیت کی بہترین سہولتیں مہیا کی جاتی ہیں۔ کفالت یتامہ پروگرام کے تحت ہزاروں مستحق خاندانوں کی کفالت کی جا رہی ہے۔ یتیم بچوں کی ان کے گھروں میں کفالت کے علاوہ مختلف شہروں میں آغوش الخدمت کے نام سے اقامتی ادارے بھی قائم کیے گئے ہیں، جہاں پر یتیم بچوں اور بچیوں کی پرورش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ مزید آغوش ہومز تعمیر کے مراحل میں ہیں۔ بلا سود قرضوں کی فراہمی کے پروگرام مواخات کے تحت غربت کا شکار پریشان حال لوگوں کو آسان اقساط کے بلا سود قرضے فراہم کیے جاتے ہیں، جو ان لوگوں کو غربت کے چنگل سے نکال کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت مستحقین میں ماہانہ راشن کی تقسیم کے علاوہ عید الفطر کے موقع پر، تحائف اور عید قرباں کے موقع پر
قربانی کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ غریب اور نادار ضرورت مندوں میں موسم سرما سے پہلے گرم کپڑے اور لحاف بھی تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اقلیتی برادری کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کی خدمات کا سلسلہ بھی ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ ان کے خاص تہواروں پر الخدمت کی جانب سے تحائف کی فراہمی یقینی بنائی جاتی ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت مساجد کی تعمیر و تزئین بھی عمل میں لائی جاتی ہے، جبکہ سال بھر جیلوں میں قیدیوں کی فلاح و بہبود کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے اور اس ضمن میں اپنی سماجی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن نے 2023 کے دوران بڑے پیمانے پر پلانٹیشن ڈرائیو چلائیں۔ ملک کے مختلف شہروں میں آگاہی واکس کے علاوہ لاکھوں پودوں کی شجرکاری بھی عمل میں لائی گئی۔ الخدمت فاؤنڈیشن کا خواتین ونگ ملک کے طول و عرض میں خواتین اور بچیوں کی فلاح و بہبود کے متعدد منصوبوں کے ذریعے ان کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے۔ خدمت انسانیت کے لیے کوشاں الخدمت فاؤنڈیشن کی خدمات کا سلسلہ پاکستان سے باہر بھی کئی ملکوں تک پھیل چکا ہے۔ جنگ کا شکار فلسطین، بالخصوص غزہ کے محصورین کی مدد اور ان تک ضروریات زندگی کی اشیاء پہنچانے اور طبی امداد کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن مسلسل سرگرم عمل ہے۔ اس کے علاوہ شامی مہاجرین، ترکیہ اور مراکش میں آنے والے زلزلہ متاثرین اور افغانستان کے شہریوں کی مدد کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن نے ایک فعال کردار ادا کیا۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی ان خدمات کا اعتراف بین الاقوامی سطح پر بھی کیا جاتا رہا ہے۔ کووڈ کے دوران الخدمت کے فعال کردار پر WHO سمیت کئی اداروں نے خراج تحسین پیش کیا۔ سن 2022 کے متاثرین سیلاب کی مدد پر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو نے الخدمت فاؤنڈیشن کی بھرپور انداز میں تعریف کی، جبکہ ترکیہ کے زلزلہ متاثرین کی مدد پر ترکیہ کے صدر طیب اردوغان نے الخدمت فاؤنڈیشن کو ایوارڈ سے نوازا۔ سن 2023 کے آغاز ہی میں ترکی اور شام کے زلزلے نے پوری دنیا کو ہلا دیا۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے رضاکار وہاں پر بھی پہنچے اور ان کی خدمات کو پوری دنیا نے سراہا۔ 2023 ہی میں 7 اکتوبر میں فلسطین کی جنگ شروع ہوئی اور آپ سب کے تعاون سے الخدمت فاؤنڈیشن مسلسل وہاں پر ریلیف ایکٹیویٹیز میں مصروف عمل ہے۔ خدمت انسانیت کا یہ سفر دوسروں کے کام آنے کی لگن اور لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لانے کی ہر کوشش آپ کے تعاون سے ہی ممکن ہے۔ آپ کے دیے گئے عطیات، صدقات اور زکوٰۃ سے الخدمت فاؤنڈیشن کے بے شمار منصوبہ جات لاکھوں مستحقین کے لیے ایک بہتر زندگی کو ممکن بنا رہے ہیں۔ آئیے نیکی اور بھلائی کے اس کارواں کا حصہ بننے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔